بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ داؤد اپنے شہر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسلام آباد آ گیا۔ آئی ٹی میں وہ کوچنگ کرنا چاہتا تھا۔ داؤد بچپن سے ہی اپنی پڑھائی لکھائی میں بہت تیز تھا۔ اپنی کلاس میں وہ ہمیشہ فرسٹ پوزیشن پہ تھا۔ دن میں سارا دن اس کا تو اپنا پڑھائی لکھائی میں ہی گزر جاتا، یوں مانے کہ وہ کتابی کیڑا تھا، اس لیے اس کے زیادہ دوست نہیں تھے۔ دوست کے نام پر جاننے والے تو بہت زیادہ تھے، لیکن بیسٹ فرینڈ ہونے کے نام سے تو بس ایک یا دو ہی تھے۔ اسلام آباد آنے کے بعد اس کی بات چیت پرانے جاننے والوں سے تو ختم ہو چکی تھی، لیکن اسلام آباد آنے کے بعد جو نئے یار دوست بنے تھے ان سے رات دیر گئے تک بات چیت رہتی تھی، اور وہ بھی واٹس ایپ گروپ میں پڑھائی سے متعلق ہی بات چیت ہوتی تھی۔ واٹس ایپ پر رات دیر گئے بات کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح کافی دیر سے آنکھ کھلی، جب گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 11 بج چکے تھے۔ وہ ٹیوشن کے لیے کافی لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج گھر پر بیٹھ کے سیلف اسٹڈی کی جائے۔ داؤد ابھی اپنی پڑھائی کر ہی رہا تھا کہ اپنے ایک دوست کے ساتھ پڑھائی کے معاملے پر ہی ڈسکس کرنے کے لیے اس نے اپنا فون اٹھایا۔ فون کی ہوم اسکرین پر ایک تصویر دیکھی جسے وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ داؤد کو اس گھر میں ایک خوف کا احساس ہوا تھا۔ فون کی ہوم اسکرین پر داؤد کی اپنی ہی تصویر تھی، اور تصویر داؤد کی سوتے ہوئے لی گئی تھی۔ داؤد کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے کبھی کوئی ایسی تصویریں نہیں بنائی تھیں۔ اس کے اس ایک روم کے فلیٹ میں دوسرا کوئی اور نہیں رہتا تھا، اور نہ کبھی کوئی ایسا دوست تھا جسے وہ اپنے ساتھ رکھے یا رات دیر گئے تک اس کے پاس بیٹھا رہا ہو۔ داؤد نے گیلری میں جا کر فوٹو کو ڈیلیٹ کیا اور پھر وال پیپر چینج کرنے کے بعد واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ آج کا سارا دن داؤد نے پڑھائی میں ہی نکال دیا، اور پھر رات کو جلد سونے کے لیے بیڈ پر آ گیا تاکہ اگلے دن جلدی اٹھا جائے اور ٹیوشن مس نہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ اپنا فون سائلنٹ کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا کہ رات کے 1 بجے اس کا فون بج اٹھا۔ Welcome to my world. اس نے اپنی نیند میں ایک آنکھ کھول کر واٹس ایپ کی طرف دیکھا تو واٹس ایپ پر نہ تو کوئی میسج تھا اور نہ ہی کوئی کال، تو پھر یہ آواز کیسی تھی؟ اس نے پھر اپنا وہم سمجھ کر فون کو سائڈ پہ رکھ دیا کہ پھر سے آواز آئی۔ Welcome to my world. Welcome to my world. اس بار اس نے فون پکڑ کر دیکھا تو نہ ہی کوئی میسج تھا، نہ کوئی نوٹیفیکیشن اور نہ ہی کوئی مس کال تھی، اور فون ابھی تک سائلنٹ موڈ پر ہی تھا۔ پریشان ہو کر اس نے اپنا فون سوئچ آف کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا کہ ٹھیک اس کے کانوں کے پاس اس کو وسل کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی گنگنانے کے انداز میں وسل بجا رہا ہو۔ اسلام آباد میں داؤد اپنے سارے دوستوں کو گاؤں میں چھوڑ کر آئی ٹی کی پریپریشن کے لیے اسلام آباد آیا تھا۔ رات 1 بجے فون بجا تھا۔ Welcome to my world. Welcome to my world. لیکن چیک کرنے پر کچھ بھی نہ تھا۔ اپنا وہم جان کر اس نے فون کو سائڈ پر رکھا ہی تھا کہ پھر سے میسج ٹون سنائی دی۔ اس بار بھی جب
کوئی میسج نہ نظر آیا اور نہ ہی کوئی مس کال، تو اس نے اپنا فون ہی سوئچ آف کر دیا تھا اور کروٹ لے کر جیسے ہی وہ سونے لگا تو اس کے کان میں وسل کے گنگنانے کی آواز آئی، جیسے کوئی وسلنگ کر رہا ہو۔ داؤد اس خوف کے عالم میں تھا کہ وہ باہر جائے۔ وہ باہر بھاگنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے بستر پہ تو ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اسے شدت کی ٹھنڈ لگ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خوف کے عالم میں پسینے میں تر تھا۔ اس رات داؤد کے ساتھ کیا ہوا وہ خود نہیں جانتا تھا، لیکن اگلے ہی دن صبح کو اس نے اپنا بیگ تیار کیا اور سارا سامان باندھنے لگا اور سیدھے اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ دونوں نے دیر رات تک پڑھائی کی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح اٹھ کر داؤد نے جب اپنا سیل فون دیکھا تو فیس بک اکاؤنٹ پر ایک سٹیٹس اپ ڈیٹ تھا۔ آئی ایم فیلنگ اسکیئرڈ، ڈونٹ وری، میں ہوں نا۔ رپلائی کرنے والے کا نہ تو کوئی اکاؤنٹ تھا، نہ کوئی نمبر اور نہ ہی کوئی فوٹو تھی۔ داؤد نے فوراً ہی اپنے دوست سے پوچھا، کیا تم نے کل میرا موبائل کھول کر کوئی سٹیٹس اپ ڈیٹ کیا تھا؟ دوست کی طرف سے جواب نہ میں پا کر داؤد بہت ہی پریشانی میں آ گیا تھا کہ آخر کون ہے جو میرے تعاقب میں ہے؟ آخر کون ہو سکتا ہے جو اس کے ساتھ ایسے گھٹیا مذاق کر رہا تھا؟ ان سب باتوں پر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے داؤد نے اپنی پڑھائی کی طرف ہی توجہ دینا مناسب سمجھی اور زیادہ تر وہ اپنا فون سوئچ آف ہی رکھتا۔ کوچنگ کلاس میں بیٹھ کر وہ پڑھائی کر ہی رہا تھا کہ پاکٹ میں اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ فون نکال کر جو اس نے اوپر میسج دیکھا، ہیلو مسنگ می۔ کلاس میں بیٹھے بیٹھے ہی داؤد نے رپلائی کیا، آخر آپ ہیں کون؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ادھر سے رپلائی آیا، آ کے بتاؤں؟ صرف 2 منٹ ہی لگیں گے آپ کے پاس مجھے آنے میں۔ داؤد شدت خوف کے عالم میں تھا کہ آخر کون ہے جو اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اس کے بہت قریب بھی ہے، لیکن جسے وہ نہیں دیکھ پا رہا۔ داؤد نے فوراً ہی اپنے موبائل سے بیٹری نکال کر الگ کی اور اس کو اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ ایگزیکٹلی 2 منٹ کے بعد ہی داؤد کے کانوں میں پھر سے وہی وسلنگ کی آواز آئی، جیسے کوئی وسل سے سیٹی بجاتا ہوا گنگنا رہا ہو۔ داؤد اسلام آباد IIT کی پریپریشن کے لیے آیا تھا، لیکن وہ یہاں پر اپنی پڑھائی نہیں کر پا رہا تھا۔ آدھی رات میں اس کا فون بج اٹھتا، نہ تو وہاں پر کوئی میسج ہوتا اور نہ ہی کوئی نوٹیفیکیشن۔ فیس بک پر بھی اس کو اکثر میسیجز آتے۔ وہ پریشان ہو کر اپنا فون سوئچ آف کرتا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جب فون سوئچ آف ہوتا تو اس کے کان میں وسلنگ ہونے لگتی۔ ایک دن داؤد اپنے لیپ ٹاپ پر آن لائن تھا، وہاں پر کوئی بھی میسج نہ تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس انجان آدمی کا نہ ہی کوئی میسج تھا اور نہ ہی پروفائل۔ داؤد نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔ فون کو آن کرنے کے بعد اس نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ کھولا تو پروفائل، میسیجز، سب کچھ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ داؤد نے فوراً ہی اپنے فون کو دوبارہ سوئچ آف کر دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو بھی مسئلہ ہے فون کے ساتھ ہی ہے۔ داؤد نے ان پریشانیوں سے جان چھڑانے کے لیے اگلے ہی دن اپنا فون ایکسچینج کر لیا، اور جیسے ہی اس نے اپنے نئے موبائل کو آن کیا تو GPS اور ان چیزوں کو لے کر آپریٹر کے 4-5 میسیجز تھے، اور ساتھ ہی فیس بک پر ایک میسج تھا، نیا فون مبارک ہو۔ داؤد نے فوراً ہی اپنا فون بند کر دیا۔ داؤد سوچ رہا تھا کہ جو چیز اس کے فون کے ساتھ ہو رہی ہے لیپ ٹاپ پر نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب تھا کہ لیپ ٹاپ تو ٹھیک ہے لیکن
فون چینج کرنے کے بعد بھی جو مسائل آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سم کارڈ میں خرابی ہے۔ فون سوئچ آن کیا اور اپنے ہی نمبر کی تمام ڈیٹیلز نکالی تو پتہ چلا اس کا یہ نمبر کسی جمیل کے نام سے تھا۔ تو اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے گوگل اکاؤنٹ کو کھولا، جہاں پر اس نے جمیل پلس اسلام آباد پلس انجینئرنگ پلس فون نمبر سرچ کیا تو رزلٹ چونکا دینے والے تھے۔ ینگس برائٹ اسٹوڈنٹ اینڈس لائف سکمز ٹو اکیڈمک پریشر، یہ اس کی ہیڈ لائن تھی۔ پوری سٹوری پڑھنے پر پتہ چلا کہ یہ جمیل کی سوسائڈ کی خبر تھی، جو انجینئر نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن ماں باپ اور کوچنگ کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ اس نے سوسائڈ کر لی۔ داؤد ابھی اس خبر کو پڑھ ہی رہا تھا کہ اس کا فون دوبارہ سے بجا تو میسج فیس بک پر تھا، اسی فیس بک یوزر کا، ویری اسمارٹ، اور پھر وہی وسلنگ ہونے لگی جیسا کہ اس کو اپنے کان میں سنتا تھا۔ داؤد اسلام آباد میں آئی ٹی کی کوچنگ کے لیے آیا۔ دیر رات تک اکثر فون بجتا، میسج ٹون ہوتی، چیک کرنے پر کوئی میسج نہیں ہوتا تھا، اور فیس بک پر کوئی انجان اس کو میسیجز کرتا تھا جو کہ صرف اس کو فون پر آن لائن ہونے پر ہی دکھائی دیتے تھے، نہ کہ لیپ ٹاپ کے آن ہونے پر۔ فون چینج کرنے پر بھی یہ مسئلہ حل نہ ہوا تھا، کیونکہ اس فون سے بھی اس کو سیم میسیجز آنے لگتے تھے۔ ان مسائل کو دیکھتے ہوئے سرچ کرنے پر اس کو پتہ چلا کہ نمبر میں ہی کوئی مسئلہ ہے، اور یہ نمبر کسی جمیل نامی لڑکے کا تھا جو انجینئر نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن ماں باپ کے دباؤ اور کوچنگ سینٹر والوں کی سختی کی وجہ سے اس نے سوسائڈ کر لی تھی۔ داؤد نے یہ نمبر ڈی ایکٹیویٹ کروا کر موبائل کمپنی کو واپس کر دیا تھا۔ نیا نمبر لینے کے بعد داؤد کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ پیش نہ آیا تھا۔ داؤد کی اب تمام تر توجہ اپنی پڑھائی پر تھی، اور اس دوران اس کا ایک نیا دوست بنا، عارف۔ داؤد کا یہ دوست بالکل ہی الگ طبیعت کا تھا۔ اس نے کوچنگ میں ایڈمیشن تو لیا تھا، لیکن دلچسپی یا پڑھائی وہ برائے نام بھی نہیں شو کرتا تھا۔ لیکن عارف انجینئرنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر والوں کی طرف سے بہت پریشر تھا، اور جیسے تیسے کھینچ تان کے وہ چل ہی رہا تھا۔ اور جب ٹیسٹ سیریز کا رزلٹ آیا تو عارف اس میں بری طرح فیل ہوا۔ داؤد چیئر اپ کرنے کے لیے اس کو گھر پہنچا تو دیکھا کہ عارف فون پر کسی سے جھگڑ رہا تھا۔ اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ عارف فون پر کسی سے جھگڑ رہا تھا، تو فون ڈسکنیکٹ کر کے اس نے داؤد کی طرف دیکھا۔ میں نے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے انجینئر نہیں بننا، دیکھ لیا نا میرا رزلٹ، ایسی بے عزتی سے تو اچھا ہے کہ میں پھانسی لگا کر ہی مر جاؤں۔ عارف کی باتیں اور اس کی حرکتیں داؤد کو جمیل کی یاد دلا رہی تھی۔ جب جب داؤد اس شہر میں خود کو اکیلا محسوس کرتا تو اس کو عارف کا میسج آ جاتا تھا، تو اکیلا نہیں ہے اس شہر میں یار، بس 2 منٹ میں آتا ہوں میں تیرے پاس۔ اور مستی مذاق میں کب عارف فوٹو کھینچ کر داؤد کی اسی کے موبائل پر وال پیپر بنا دیتا، اس کو پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ عارف کی یہ ساری حرکتیں جمیل سے ملتی جلتی تھیں۔ داؤد ان تمام حرکتوں اور باتوں سے کافی خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس نے عارف سے بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ نیوز پیپر میں ایک خبر آئی، انجینئرنگ اسٹوڈنٹ سکمز ٹو پریشر اینڈ انس لائف۔ یہ عارف کی سوسائڈ کی خبر تھی، جسے پڑھنے کے بعد داؤد بری طرح سے مینٹلی طور پر اپسیٹ ہو چکا تھا۔ اس بار داؤد نے گھر بدلا، فون بدلا، سم کارڈ بدلا، اگر نہیں بدلی تو صرف ایک چیز۔ Welcome to my world. Welcome to my world. شاید
یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔